مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے جوانوں کو آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب ہو جائے. یعنی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم جس رسول پاک سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، وہ محض کسی شور اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر نہیں ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ جو قائد اور رہنما بنائے جاتے ہیں وہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی نہیں ہیں، بلکہ یوں ہی ضرورت ان کو قائد بنا دیتی ہے. پروپیگنڈا ان کو قائد بنا دیتا ہے، میڈیا ان کو قائد بنا دیتا ہے، اور ان کے اندر کوئی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کے لیے باتیں کی جاتی ہے. لیکن اور قائدین میں اور ہمارے قائد میں زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی خوبی نہ رکھی جو اس نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائی. جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر خوبی اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور صرف خوبی عطا نہیں فرمائی بلکہ جتنی خوبیاں اور لوگوں کو اللہ نے عطا کی یا اور مخلوقات کو اللہ نے عطا کی وہ اپنے محبوب کے اندر بدرجہ عدم عطا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مثال کے طور پر آپ ہمارے علماء سے، آپ ہمارے مشائخ سے، آپ ہمارے خطبہ سے بہت ساری گفتگو آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں مبالغہ کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ مبالغہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر اللہ اکبر یعنی بات چھوٹی ہو اور ان کے لیے کوئی بات بڑی کہی جائے. اللہ کی عزت کی قسم ہم ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ زمین پر ایسے الفاظ بنائے ہی نہیں گئے جو مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کو بیان کر سکے. اللہ نے ان کی جو شان بیان فرمائی ہے وہ ان کی نہایت شان ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو ہمارے نبی ایسے نہیں ہیں کہ معاذ اللہ ان کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہو یا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جائے. خدا کی عزت کی قسم اللہ کے حبیب ہیں ہی ایسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو صحیح معنی میں پڑھ لے گا، جو صحیح معنی میں سن لے گا، وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائے گا. آئیے آپ کے سامنے میں بہت لمبی چوڑی نہیں کروں گا، صرف ایک انگریز مفکر کا قول پڑھ کر میں اپنی پوری تقریر کو ختم کر دوں گا. صرف ایک قول میں نے ایک انگریز مفکر کا پڑھنا ہے اور اس کو اپنے انداز میں تشریح کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دینا ہے. آج پوری دنیا کے اندر علماء اہل سنت کی ایک فکر ہے، علماء اہل سنت کی ایک کوشش ہے کہ پوری امت نبی کے قدموں سے قریب ہو جائے، پوری امت کے دل میں رسول پاک کی محبت پیدا ہو جائے، پوری امت کے دل میں رسول پاک کا عشق پیدا ہو جائے. اچھی طرح یاد رکھیں، جس دن مسلمان اپنے نبی سے ایسی محبت کرے گا جیسی محبت کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، جیسی محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ دن مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے لیے سکون کا دن ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے لیے ساری عزتوں کا دن ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے لیے ساری سربلندیوں کا دن ہوگا. مسلمان اس دن کبھی بھوک سے تڑپے گا نہیں جس دن وہ رسول پاک سے سچی محبت کرے گا. مسلمان اس دن کبھی ذلیل نہیں ہوگا جس دن وہ رسول پاک سے سچی محبت کرے گا. مسلمان اس دن کبھی بستر پر ٹینشن کی وجہ سے کروٹ نہیں لے گا جس دن وہ رسول پاک سے سچی محبت کرے گا. اس لیے کہ کسی کا عشق انسان کو تڑپاتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی خصوصیت ہے کہ تڑپتے ہوئے کو مصطفیٰ جان رحمت کا عشق سکون عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے، بے چینوں کو چین عطا کرتا ہے، بے قراروں کو قرار عطا کرتا ہے. میں تم سے پوچھ
پوچھنا چاہتا ہوں، ارے موت کی تکلیف سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف ہے، لیکن اللہ اکبر، عاشقوں کو جب موت کی تکلیف آتی ہے اور مصطفیٰ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے تو موت کی تکلیف ہلکی ہوتی نظر آتی ہے۔ جب موت کی تکلیف مصطفیٰ جان رحمت کے رخ والدہا کے صدقے کافور ہو جاتی ہے تو دنیا کی تکلیف کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ بس بات اتنی ہے، اپنے آقا سے محبت ویسی ہو، اپنے آقا سے عشق ایسا ہو، لیکن اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے ہیرو سے پیار تو کیا، ہم نے کرکٹر سے پیار تو کیا، ہم نے گناہوں سے پیار تو کیا، ہم نے سٹے اور پتوں سے پیار تو کیا، ہم نے گانے اور میوزک سے پیار تو کیا، ہم نے ناجائز لڑکیوں سے محبت تو کی ہے، لیکن اپنے آقا سے وہ عشق نہیں کیا جیسا کہ عشق کرنا تھا۔ ہاں حضور کا عشق وہ ہے۔ پہلے تو میں اپنی گفتگو کو تمہید کے طور پہ عرض کروں، دیکھو عشق کرنے والوں کو کبھی عزت نہیں ملتی، عشق کرنے والوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ عشق کسی سے ہو، عشق کس سے ہے؟ دولت سے، لوگ کہیں گے دولت کا پجاری ہے۔ عشق کس سے ہے؟ کسی عورت سے۔ چھپایا تو اتنا ٹینشن میں آیا کہ گھٹ گھٹ کے مرنے لگا، کھلنے لگا۔ عشق مجازی کی داستانیں پڑھو، عارف رومی نے مثنوی میں کیسے کیسے بیان کی۔ کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ کسی عورت سے عشق ہو گیا، مال سے عشق ہو گیا، کسی مرد سے عشق ہو گیا، دنیا سے عشق ہو گیا، تو چھپایا تو گھٹ گھٹ کر مرا۔ کبھی ایسا آیا کہ زہر کھا لیا مر گیا، پھانسی لگا لی مر گیا، کنویں میں کود کے مر گیا، عمارتوں سے کود کے مر گیا۔ چھپایا تو ناجائز اور حرام اور بتایا تو گلی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہا، کیونکہ عشق عام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھ وہ تو فلاں سے عشق کرتا ہے، بولو سر اٹھا کے جی سکتا ہے؟ کوئی عشق عزت نہیں دلا سکتا سوائے ایک عشق کے، جسے عشق رسول کہتے ہیں۔ عشق رسول کو اگر چھپا لو، عشق رسول کو اگر مت بتاؤ، کسی کو چھپا لو، عشق رسول چھپانے والا اویس بنتا ہے اور عشق رسول چھپانے والا بلال بنتا ہے۔ چھپاؤ تو بھی یہ فائدہ ہے، چھپاؤ تو بھی یہ فائدہ ہے، اس میں نقصان ہی نہیں ہے۔ چھپانے والے کے پاس علی و عمر جیسے جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا امت کے لیے دعا کر دے، اور بتانے والے کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو یہ عشق کبھی نقصان ہی نہیں پہنچاتا۔ سید امین آپ کا